کیا آپ جانتے ہیں کہ 28 جولائی کو پوری دنیا میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے؟ ہر سال اس دن کا مقصد لوگوں کو ہیپاٹائٹس کے بارے میں آگاہی دینا، بروقت تشخیص کی اہمیت سمجھانا اور اس بیماری سے بچاؤ کے طریقوں سے واقف کرنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں افراد ہیپاٹائٹس کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ جگر میں ایک وائرس نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس دن کا مقصد صرف ایک کیمپین چلانا نہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہیپاٹائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو اکثر بغیر کسی واضح علامت کے سالوں تک لیور کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر اس کی بروقت تشخیص نہ ہو تو یہ سیروسس یعنی کہ جگر کا سکڑنا، لیور فیلئر اور لیور کینسر جیسی سنگین پیچیدگیوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آئیں اس بیماری کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہیپاٹائٹس اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ہیپاٹائٹس دراصل جگر یعنی کہ لیور کی سوزش یعنی انفلیمیشن کو کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں یہ الکوہول، کچھ میڈیسنز، زہریلے کیمیکلز یا امیون سسٹم کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ابتدائی مراحل میں بہت سے لوگ بالکل ٹھیک محسوس کرتے ہیں، انہیں نہ درد محسوس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی خاص علامت نظر آتی ہے۔ اسی دوران وائرس لیور کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کی کتنی اقسام ہیں اور یہ پھیلتا کیسے ہے؟ ہیپاٹائٹس کی 5 بڑی اقسام ہیں: ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای زیادہ تر آلودہ پانی اور غیر محفوظ غذا کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ڈی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں پہلے سے ہیپاٹائٹس بی ہو۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی متاثرہ خون اور باڈی فلوئڈز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، جیسے کہ دوبارہ استعمال کی گئی سرنج، غیر محفوظ خون، ریزر یا ٹوتھ برش شیئر کرنا یا غیر معیاری ٹیٹو یا باڈی پیئرسنگ کرانا۔ ہیپاٹائٹس بی ماں سے بچے کو بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اسٹیرلائز میڈیکل اکوپمنٹ اور محفوظ میڈیکل پریکٹسز بہت ضروری ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ علامات کا انتظار کرنا غلطی ہو سکتی ہے، ان کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بہت سے مریض سالوں تک بالکل صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن جب علامات سامنے آتی ہیں تو ان میں ہر وقت تھکاوٹ، بھوک کی کمی ہو جانا، متلی، پیٹ میں درد، گہرے رنگ کا پیشاب آنا اور ہلکے رنگ کا پخانہ آنا یا جلد اور آنکھوں کا پیلا ہو جانا یعنی کہ یرکان، یہ سب علامات شامل ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، بہت سے افراد میں ان میں سے کوئی بھی علامات موجود نہیں ہوتی، اسی لیے ڈاکٹرز ہمیشہ بروقت اسکریننگ پر زور دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کبھی کوئی غیر محفوظ خون لگا ہو، پرانی سرجری ہوئی ہو، ڈائلیسس ہوئی ہو، بار بار انجیکشنز لگتے ہوں یا کسی اور وجہ سے انفیکشن کا رسک ہو تو اسکریننگ اپنی ضرور کروائیں۔ بروقت تشخیص کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ علاج فوراً شروع کیا جا سکتا ہے اور لیور کو مزید نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آج علاج پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے۔ آج جدید میڈیسنز کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سی زیادہ تر مریضوں میں مکمل طور پر قابل علاج ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس بی کے لیے مؤثر میڈیسنز موجود ہیں جو کہ وائرس کو کنٹرول میں رکھ کر لیور کو مزید نقصان سے بچانے میں مدد دیتی ہیں۔ یعنی ہیپاٹائٹس کی تشخیص کا مطلب امید کا ختم ہو جانا نہیں، بلکہ علاج کی شروعات ہے۔ سب سے بہترین طریقہ پھر بھی بچاؤ ہی ہے۔ ہمیشہ صاف پانی اور محفوظ غذا کا استعمال کریں۔ انجیکشن لگواتے وقت میک شور کریں کہ آپ کی جو سرنج ہے وہ بالکل نیو پیکٹ سے نکلی ہو، وہ یوزڈ نہ ہو۔ خون صرف مستند بینک سے ہی لگوائیں۔ ریزر، ٹوتھ برش اور نیل کٹر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ اور سب سے اہم بات، ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ضرور لگوائیں، کیونکہ یہ وائرس سے بچاؤ کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگاہی ہی سب سے پہلا علاج ہے۔ ہیپاٹائٹس سے ڈرنا ضروری نہیں، اس سے بے خبر رہنا خطرناک ہے۔ وقت پر تشخیص، صحیح علاج اور بہتر آگاہی ہی اس بیماری کے خلاف ہمارا سب سے محفوظ اور مضبوط ہتھیار ہے۔